السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم 11واں مخرج پڑھیں گے، مخرج نمبر 11۔ ناظرین، نو کے زبان اور ثنایا علیہ کی جڑیں، یہاں سے ہم نکالیں گے تا، دال، طا۔ ناظرین، یہ نو کے زبان مطلب زبان کی جو نوک ہوتی ہے، سامنے کی جو نوک ہوتی ہے، یہ ثنایا علیہ، یہ جو سامنے کے دو دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثنایا علیہ ان کی جڑوں میں جب لگائیں گے، صحیح ہے نا، زبان کی نوک، سامنے کے جو دو دانت ہیں اوپر کے، ان کی جب جڑوں میں لگائیں گے تو یہاں سے ہم 3 حروف نکالیں گے۔ یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال اور طا، ٹھیک ہے۔ مخرج نمبر 12، 12، مخرج نمبر 12، نو کے زبان اور ثنایا علیہ کے کنارے، یہاں سے ف، ذال اور وا، یہاں سے بھی ہم 3 حروف نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ نو کے زبان اور ثنایا علیہ کا کنارہ، یہ زبان کی جو نوک ہوتی ہے، یہ ثنایا علیہ کے جو کنارے ہوتے ہیں، سائڈ کے جو کنارے ہوتے ہیں، جب یہاں سے لگائیں گے تو یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ف، ذال اور وا، ٹھیک ہے۔ اور مخرج نمبر 13، 13، مخرج نمبر 13، نو کے زبان اور ثنایا سفلی کے کنارے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ز، سین اور صاد، یہاں سے نکالیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو عام زبان میں سمجھاتا ہوں۔ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی، اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت، ان کے درمیان میں یہ حروف ادا ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں سے، ٹھیک ہے نا۔ ثنایا علیہ اوپر کے دانت، ثنایا سفلی جو نیچے کے دانت ہوتے ہیں، ان کی درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، یہاں سے ہم نکالیں گے ز، سین اور صاد، ٹھیک ہے۔ اور مخرج نمبر 14، 14، مخرج نمبر 14، ثنایا علیہ کے کنارے اور جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے، جو یہ ہمارے ہونٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی جو تری ہوتی ہے، تری مطلب جو ہلکا سا یہ گیلا ہوتا ہے نا، یہاں سے فا، یہ جو فا ہے، یہ اوپر کے جو دانت ہیں ثنایا علیہ، یہ اوپر کے دانت جب نیچے کے جو ہونٹ ہیں، جو تر حصہ ہوتا ہے، تر، جب یہاں پہ لگیں گے، ٹھیک ہے، تو فا، یہاں سے ہم فا نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ مخرج نمبر 14، ثنایا علیہ کا کنارہ، ٹھیک ہے نا، اوپر کے جو دو دانت ہوتے ہیں ثنایا علیہ، جب ان کو نیچے کے جو ہونٹ ہیں، جو تر حصہ ہوتا ہے، تر حصہ، جب یہاں پہ لگے گا، جب یہاں پہ لگائیں گے تو یہاں سے ہم نکالیں گے فا، یہاں سے فا کا مخرج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد ہم